بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریق ولایت۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرات سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی دوستی اور ولایت کا تاج عطا فرمانے کے لیے تقوی فرض فرمایا ہے۔ میرے شیخ اور مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم ارواح میں بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا ولی بنا سکتے تھے، پھر دنیا میں بھیج کر نماز روزہ کی مشقت، گناہوں سے بچنے کی مشقت کا کیوں مکلف فرمایا؟ تو فرماتے تھے کہ وہاں ولایت کے اسباب نہیں تھے، ارواح مجردہ تھیں، خالی روحیں تھیں، جسم نہیں تھا، وہاں سر نہیں تھا جو سجدہ کرتا، لہذا زمین سجدہ بھی عطا فرمائی اور سر بھی عطا فرمایا، سجدے کے لیے زمین دی اور سر بھی عطا فرمایا کہ مجھے سجدہ کرو، پیر دیے کہ مسجد کی طرف جاؤ، ہاتھ عطا فرمائے کہ میرے سامنے پھیلاؤ، غلاف کعبہ کو پکڑو، آنکھیں دی اور ان میں بینائی عطا فرمائی تاکہ حلال مواقع میں استعمال کرو اور میری ناراضگی کے مواقع سے نظر بچانے کی مشقت اٹھاؤ۔ میرا ولی بننا چاہتے ہو تو میری راہ میں کچھ قربانی پیش کرو۔ اسی طرح گال دیے داڑھی رکھنے کے لیے، مگر افسوس ہے کہ آج کل اکثر گال فارغ البال ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس وقت صرف یہ بیان کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ، چاروں اماموں کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور چہروں کے تینوں طرف ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، یعنی دائیں بائیں اور تھوڑی کے نیچے تینوں طرف ایک مشت ہونا واجب ہے۔ سنت کے مطابق داڑھی رکھ کر قیامت کے دن ہر داڑھی والا اللہ تعالیٰ کے حضور خواجہ صاحب کا یہ شعر پیش کر سکے گا: تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اور رہ گیا گال فارغ البال رکھنے کا ذوق، یہ جنت میں اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے چہروں پر کوئی بال نہیں ہوگا، نہ وہاں حجام کی دکان ہوگی، نہ بلیڈ ہوگا، نہ استرا، قدرتی طور پر مجرد ہوں گے بالوں سے، جیسا کہ ایک سبزہ آغاز میں تندرست نوجوان ہوتا ہے، وہاں سب ایسے ہی ہو جائیں گے، اور کچھ کاجلائی آنکھیں ہوں گی، 30 یا 33 سال عمر ہوگی، اور مراد اس سے کمال شباب ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، لہذا جو تقوی اختیار نہیں کرے گا وہ مومن تو رہے گا لیکن نافرمان مومن ہوگا، اور اسی حالت میں موت آئی تو متقی اور ولی اللہ ہو کر نہیں جائے گا۔ اب ہم آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم اللہ کے دوست بن کر جانا چاہتے ہیں یا مومن فاسق ہو کر جانا چاہتے ہیں۔ صحبت اہل اللہ سے راہ تقوی لذیذ ہو جاتی ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ تقوی کی راہ تو بظاہر بہت مشکل معلوم ہوتی ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں حکیم اختر، اللہ کا راستہ بظاہر تو مشکل ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جاتا ہے تو یہ راستہ، تقوی کا راستہ، ولایت کا راستہ، سلوک کا راستہ نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ لذیذ تر اور مزیدار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق ایک شعر میں پیش کرتا ہوں: مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں
کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو نفس اور شیطان کے رخ بدل جاتے ہیں، اور ایسے شخص پر وہ پھر قابو نہیں پاتے اور تقوی کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ کیمیا بتا دیا کہ اے دنیا والو، اے سائنسدانوں، جس طرح تم دیسی آم کو لنگڑے آم کے قلم سے لنگڑا آم بناتے ہو، اسی طرح اگر تم ہمارے خاص بندوں کی صحبت میں اپنے دیسی دل کی قلم لگا لو تو ہم دیسی دل کو اللہ والا دل بنا دیتے ہیں۔ اور جس طرح لنگڑے آم کی قلم سے جب دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے تو دیسی آم کا نام بدل جاتا ہے، دام بدل جاتا ہے، کام بدل جاتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے غافل اور نافرمان دل اللہ والا دل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قیمت اور دام اور کام کا کیا پوچھنا، سینکڑوں دل اس کی برکت سے اللہ والے بن جاتے ہیں۔ صحبت اہل اللہ کے بغیر صرف مجاہدہ کافی نہیں۔ اسی طرح تلی چاہے کتنا ہی مجاہدہ کر لے، رگڑ رگڑ کے اس کی بھوسی چھڑا دی جائے اور چاہے کولہوں میں پیل دی جائے، لیکن وہ تلی کا تیل ہی رہے گا، روغن گل نہیں بنے گا، کیونکہ یہ پھولوں کی صحبت میں نہیں رہا۔ لہذا جو لوگ اہل اللہ سے دور دور مجاہدات کر رہے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی رہیں تاکہ وہ گل روغن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو ان کے اندر آ جائے، ورنہ لاکھ مجاہدے کر لیں تلی کا تیل ہی رہیں گے۔ صحابہ کی افضلیت کا سبب، صحبت سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، ابھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکا اور شہید ہو گیا۔ بعض ایسے صحابی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہی شہید ہو گئے۔ بتائیے کہ سارے عالم کے اولیاء اللہ اور تہجد گزار ان کو پا سکتے ہیں؟ یہ ہے صحبت کا اثر، کیونکہ اس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ کی صحبت پالی۔ اب قیامت تک کے اولیاء اللہ امام ابو حنیفہ، امام بخاری، شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ اولیاء اللہ کی صحبت سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے کونوا مع الصادقین کا حکم ہے کہ صادقین متقین کی صحبت میں رہو، اور کل عرض کر چکا ہوں کہ کتنا ان کے ساتھ رہیں، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ رہو کہ انہی جیسے ہو جاؤ۔ ایک ولی اللہ دنیا سے جاتا ہے تو سینکڑوں کو ولی اللہ بنا کر جاتا ہے، ورنہ آج روئے زمین پر اولیاء اللہ کا بیج بھی نہ ملتا۔ آج کوئی ولی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جب دنیا سے کوئی ولی اللہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی کرسی پر دوسرے ولی کو بٹھا دیتے ہیں، کرسیاں خالی نہیں رہنے دیتی۔ یہ ہماری نادانی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بایزید بستامی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے بڑے بڑے اولیاء اب نہیں ہیں، حالانکہ قیامت تک بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں مرنے کے بعد ان کی محبت کی توفیق ہوتی ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں نور اللہ مرقدہ، مرنے کے بعد قدر ہوتی ہے، لیکن جو زندگی میں قدر کر لیتا ہے ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ولی اللہ بننے کے 3 شرائط۔ اس کے ساتھ کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ والا بننے کے لیے صحبت اہل اللہ کے ساتھ ذکر اللہ کا دوام بھی ضروری ہے۔ پہلوان کتنا ہی بڑا ہو، لیکن اس سے پہلوانی سیکھنے والا اگر بادام اور دودھ نہیں پیے گا تو داؤں پیچ تو جان جائے گا مگر سوکھا ہی رہے گا، مقابلے کے وقت دشمن اس کو پٹک دے گا۔ لہذا صحبت اہل اللہ کے ساتھ دوام ذکر اللہ بھی کمن اور کیفن ضروری ہے، ورنہ روح میں پوری طاقت نہیں آئے گی اور نفس اور شیطان اس کو پٹک دیں گے، یعنی مغلوب ہو کر یہ گناہ کر بیٹھے گا۔ اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ بندہ ان کا ہوتا چلا جاتا ہے۔
میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے متعلق ایک مضمون کل باقی رہ گیا تھا کہ جیسے دنیاوی پہلوانی میں پہلوان استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے اکھاڑے میں اگر مجھ سے داؤں پہ سیکھنا اور گھر جا کر بادام و دودھ پینا، لیکن اس کے ساتھ ذرا لنگوٹی مضبوط رکھنا، کوئی بد پرہیزی نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ والے بھی یہی فرماتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کے ارشادات ہی وہ سناتے ہیں کہ تقوی کے لیے جتنا ضروری اللہ والوں کی صحبت ہے، جتنا ضروری ذکر اللہ کا دوام ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ گناہوں سے بچے۔ گناہ زہر ہے، زہر، لہذا خود سمجھ لیجئے کہ اس سے پرہیز کتنا ضروری ہے۔ مگر لاہور میں محمد علی کے لیے آ جائے اور باکسنگ کا اعلان ہو اور اس کو 51 انڈے کھلا دیے اور 25 مرغیوں کا سوپ پلایا، لیکن ذرا سا زہر بھی کھلا دیا تو وہ جیت نہیں سکتا۔ جو لوگ صحبت اہل اللہ اور التزام ذکر اللہ کے ساتھ گناہوں کا زہر بھی کھا رہے ہیں، وہ نفس اور شیطان کے مقابلے میں بازی نہیں پا رہے، مغلوب ہیں، جیت نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے قلب کو آج تک نسبت مع اللہ حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ نافرمانی کا زہر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے کوئی ہرا بھرا درخت ہو اور کوئی وہاں آگ جلا کر سینک لے تو اس کی ساری سبزی اور شادابی ختم ہو جاتی ہے، پتیاں جھلس جاتی ہیں، پھر دوبارہ ہرا بھرا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ سے ایمان کے درخت کا یہی حال ہوتا ہے، قلب ویران ہو جاتا ہے، الا یہ کہ توبہ کر لے اور آہو فغاں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ لیکن گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، انسان کے نفس کو تزکیہ اور ترک معصیت کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اگر اللہ کی رحمت اور فضل تم پر نہ ہو تو تم کبھی پاک نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ رحمت و فضل کہاں ملے گا جس سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو؟ یہ فضل اللہ والوں کی صحبت میں نصیب ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم۔ اگر تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو تو تم کبھی شقی نہیں ہو سکتے۔ تمہاری شقاوت و بد نصیبی سعادت اور خوش قسمتی سے تبدیل کر دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت سے بروایت بخاری شریف شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے، اور جب شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے تو پھر گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں سکھائیں۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہمیں اپنی وہ رحمت دے دے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں، ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی سے مجھے شقاوت میں مبتلا نہ فرما۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خاصیت ہے شقاوت کی، اور جب اللہ تعالیٰ اہل اللہ کی صحبت سے شقاوت کو سعادت سے بدل دیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔